کبائر میں سب سے پہلے ہے فرض نماز کا قضا کر دینا. سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام کے بعد کون سا ہے میرے بھائی؟ زنا سے بھی بدتر ہے, زنا سے بھی بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اسلام کی علامت ہے, شاعر اسلام میں سے, یونیفارم ہے اسلام کا. ایک آدمی نے آرمی جوائن کر لی مگر وہ جاتا ہے شلوار قمیض میں, اسے گھسنے دیا جائے گا؟ بولیں گے بھائی پہلے حلیہ تو وہ بناؤ جس دیکھ کے فوجی لگو, باقی آگے کوئی جرم کرو گے تو کورٹ مارشل ہوگا, سزا ملے گی. لیکن اگر یونیفارم کے بغیر آؤ گے تو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, وہیں سے بھگا دیا جائے گا. پریڈ ہو رہی ہے اور ایک فوجی شلوار قمیض میں آ گیا, دھوتی بنیان میں آگے کھڑا ہو گیا, میں اسی میں پریڈ کروں گا, 23 مارچ کو میں اسی میں پریڈ کروں گا. اسے پریڈ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ وہ کہے میں اتنا نیک ہوں, میں نے فوج کے لیے یہ کیا, میں نے یوں کیا. وہ کہیں گے آپ لگو گے کیسے کہ فوجی ہو, دیکھنے میں تو آپ کوئی کچھ اور لگ رہے ہو, چوکیدار لگ رہے ہو, آپ جو ہے تاجر لگ رہے ہو, دیکھنے میں آپ فوجی نہیں لگ رہے. اسلام کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف مکہ میں جب جہاد کا حکم دیا, فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, ان سے اس وقت تک جہاد ہوگا کہ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں. اور توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ, نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں آپ کو. جس دن آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ان سے جہاد ختم. اسلام کی سب سے پہلی علامت ہے, سب سے پہلی. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نمازی نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی تو دور کی بات. نمازی کی نماز یہ ہے, پڑھ لی, تھوڑا سا کہیں مسئلہ ہو گیا, ٹریفک ہے, روڈ پہ گاڑی جیم ہو گئی, نماز قضا. ایک بڑے پکے نمازی تھے, وہ اپنے بیٹے کے حفظ قرآن پہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, ایک دعوت دینے کے لیے, کارڈ دینے کے لیے جو ہے نا, انہوں نے سکھر یا حیدرآباد کا سفر کیا. پکے نمازی, کیونکہ میرے سے گپ شپ بھی اچھی تھی, بے تکلف تھا. میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا آپ نے راستے میں نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگے کیسے پڑھتا ہوں, جگہ ہی نہیں تھی بس میں. کیسے پڑھتا میں, جگہ بس بھری ہوئی تھی, میں کیسے پڑھتا؟ میں نے کہا آپ کو اگر قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا کیسے کرتے؟ یہ کہہ سکتے تھے بس بھری ہوئی ہے, جگہ ہی نہیں ہے, چھوڑو. ہو سکتا ہے ایسے؟ ایک وقت تک تو برداشت کرتا ہے نا. تو نماز بھی آپ ایک وقت تک برداشت کریں, لیکن جب وقت نکلنے لگے تو برداشت سے معاملہ باہر ہو جانا چاہیے. تو ایسے ہی قضاء حاجت, مثال تو تھوڑی نازیبہ ہے مگر ہے بڑی بہترین. قضاء حاجت بھی ایک وقت تک برداشت ہوتی ہے, جب برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں, یہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو جائے گا حساب کتاب. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں, ڈرائیور سے لڑتے ہو, جا کے کنڈکٹر سے لڑتے ہو, لوگوں سے لڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو بس روکنے کا نہیں کہتے. لیکن نمازی بھائی کیا کرتے ہیں, گھننے بن کے آرام سے بیٹھے رہتے. یہ تو ان کی بات ہے جو نمازی ہیں. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں, بازار میں شاپنگ کے لیے جائیں گی, نماز کا وقت قضا. تو بھائی ٹرین میں ہو یا بس میں ہو, نماز بہرحال آپ کو پڑھنی ہے, کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, بس روک کے پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ڈرائیور کو روکنے کے لیے, نہیں رکتا, مجبور ہو گئے ہو, پھر جا کے شریعت اجازت دیتی ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو, آخری درجے میں. کوئی خاتون ہے, شاپنگ کر رہی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. کہتی کہاں پڑھیں؟ بہت ساری جگہیں, کہیں بھی تلاش کریں, لوگوں سے پوچھیں مسجد کدھر ہے. ایسے موقع پر عورت کے لیے شرم و حیا جائز نہیں ہے. مسجد کا لوگوں سے پوچھے, مسجد نہیں ہے, سڑک پہ نماز پڑھ لے کھڑے ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھے پچھلے انبیاء پر 7 باتوں پہ فضیلت دی ہے جو پچھلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا. ان میں ایک فضیلت یہ بھی, جعلت لی الارض کلھا مسجدا, میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. جہاں نماز کا وقت ہوگا میری امت کو اجازت ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. کیسی زبردست فضیلت. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے بھئی سڑک پہ تو ناپاکی بھی ہوتی ہے, فٹ پاتھ پہ لوگ چلتے ہیں, ناپاکی بھی ہوتی ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے, تو یہ آسانی رکھتی کہ جب تک ناپاکی کے وجود کا یقین نہ ہو آپ اس جگہ کو پاک سمجھیں گے. وہم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں, وہ پاک سمجھی جائے گی. سڑک پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں. اور جو میرے بھائی بے نمازی ہیں ان کا تو کیا کہنا.
صحابہ کرام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, لیکن جو نماز چھوڑ دیتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں صحابہ اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کیا سارے کافر ہیں؟ وہ پریشان ہو جائیں گے, ایک وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے, دوسرے وقت میں کافر ہے. جمعے کے دن اسلام قبول کیا, اسی دن جمعے کے دن عصر میں دائرہ اسلام سے خارج. وہ حیران ہوں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں. فجر میں اسلام نہیں ہے, عید کے دن پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو وہ حیران ہوں گے یہ کون سب, ان کو ہم کافر کہیں مسلمان کہیں؟ کیونکہ ایک ان کے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی, یا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یا تو پڑھے گا یا جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب مسلمان ہے, نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کافر ہے. منافق جو اندر سے کافر تھے اوپر سے مسلم, وہ بھی پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو لوگ ہمارے اندر کے حال پر مطلع ہو جائیں گے. ابھی تک تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان, لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگ ہمارے دل کی حالت پر مطلع ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ اندر سے کافر تھا اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا. میرے بھائی نماز بہت خوبصورت عبادت ہے. خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں تلاش کرو, اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے. نماز کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں انسان صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگاتا ہے. یہ ایک ایسی لذت کی چیز ہے, کسی غیر مسلم کو پتہ چل جائے وہ شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے آ جائے اس راستے پر. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں. ہندو بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, 50 اور 100 روپے والے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکتا ہے جا کے, اور سکھ کسی اور مزار کے پاس جا کے جھکتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ مسلمان نماز میں اللہ سے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنا مزہ آتا ہے یہ کہنے میں, اے اللہ ہم کسی کو نہیں پکارتے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا یہ دل لگا کے نماز پڑھا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا. یہ بچے تھے, چلے جاتے تھے. بچوں پر پابندی نہیں تھی, شور نہیں کرو بھائی, کہ تمہارے فضائل شروع ہوئے اور تم نے شور کرنا شروع کر دیا, بیٹھو آرام سے. بچوں کے ساتھ بے تکلفی. کیا ہوتا تھا, عبداللہ ابن مسعود چلے گئے نبی کے ساتھ گھر میں. کیوں گئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے کہ نبی کے رات کے معمولات دیکھوں. اگر اس دن عبداللہ بن مسعود رات کو نبی کے ساتھ نہ جاتے تو آج میں یہاں بیٹھ کر یہ حدیث سنا رہا ہوتا. بھائی نہیں سنا رہا ہوتا. اتنا مزے کا واقعہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں سنا رہا ہوتا, کوئی بھی نہیں سناتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے ایک جگہ لیٹ گیا, دیکھوں نبی رات کو کیا کرتے ہیں. نبی اٹھے, مسواک فرمائی. یہ بھی عبادت ہے. دنیا کے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں عبادت سے پہلے دانت صاف کرنا ضروری ہو. صاف ستھرے. انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا, پانی کے چند چھپکے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس وضو نہیں فرمایا, اس لیے کہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. کھڑے ہو گئے, فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کی اقتدا میں پیچھے کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف, نبی نے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کیا مزہ آیا ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب نبی نے ان کا کان پکڑ کے کھینچا ہوگا. صحابہ کو اتنی محبت تھی. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے, غیر مسلم تھے, اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن جب مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجتی تو وہ بھی اذان دے کے کفر کی حالت میں ہی اذان سیکھ گئے تھے, شوق میں. ایک دن نبی کے پاس آئے, نبی نے کہا اذان دو. انہوں نے اذان کہی. جب پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 دفعہ کہا اشہد ان لا الہ. آپ نے فرمایا اونچی آواز سے دوبارہ کہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ شہادت ان کے دل میں، ابھی تو اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہیں تاکہ یہ دل میں اتر جائے اور واقعی اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے زور سے دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ کہا۔ آپ نے فرمایا زور سے کہو، زور سے۔ شہادت کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 دفعہ کہلوایا، دوسری مرتبہ ذرا اونچی آواز سے، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کمال کی بات یہ، حضرت بلال تو ایسے اذان دیتے تھے جیسے ہمارے یہاں الفلاحیہ میں ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو محذورہ آئندہ جب اذان دی انہوں نے تو ہمیشہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ۔ کہا تھا بلال جیسے دیتے ہیں دینے دو، میں تو ویسے دوں گا جیسے نبی کے سامنے دیے۔ یہیں سے امام شافعی نے جو اذان لی ہے، شافعی مسلک میں اذان میں کلمہ شہادتین کو 4 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ تو سکھانے کے لیے تھا، اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال کی ہے، لیکن بہرحال نبی کی سنتیں یہ چاروں مذاہب میں اللہ نے جاری کر دی ہیں نبی کے سامنے۔ اور آج بھی آپ چلے جائیں ملیشیا وغیرہ میں جہاں شافعی مذہب ہے تو 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں حضرت ابو محذورہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا سر پہ، اس جگہ کے کبھی آپ نے بال نہیں کٹوائے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ مس ہوا ہے، یہ بال میں کٹوا دوں گا تو نبی کی یادگار فوت ہو جائے گی۔ یہ محبت۔ تو عبداللہ بن مسعود کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کے ادھر کھینچا، ادھر کھڑا کر دیا۔ تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب مقتدی اور امام صرف ایک ہو تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور ساتھ کھڑا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور فرماتے ہیں میں نے لقد حممت بالسوء، میں نے بہت بری بات کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بری بات؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی کو اسی حال میں چھوڑ کے نماز توڑ دوں۔ کیوں بھائی؟ فرمایا ایسے نماز شروع کی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء مکمل ختم کی۔ 4 پارے، 3.5 4 پارے تو یہ بن جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 5 بلکہ 5.5 تک چلا جاتا ہے حافظ صاحب۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران، بہرحال بہت لمبی نماز۔ فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، فجعل یقول سبحان ربی العظیم۔ جعل عربی میں آتا ہے کہ یہ کام جب کہتے ہیں نا یہ کرنے لگے یہ کام، تو یہ کہنے لگے سبحان ربی العظیم۔ فرمایا فکان رکوعہ نحو من قیامہ، اتنا لمبا رکوع تھا جتنا لمبا قیام، اور پورے رکوع میں کیا کہتے رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ مزہ آ رہا ہے نماز میں۔ جس رب نے پانی سے غلیظ قطرے سے بنایا، جس رب نے ماں کی چھاتیوں میں پیدائش کے وقت 2 چشمے جاری کر دیے، جس رب نے آسمان سے بارشیں بنا کر زمین سے تناور درخت پیدا کیا، تو اس رب کے سامنے جھکنے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اور کوئی دعا نہیں۔ پاک ہے میرا رب، ہر عیب سے پاک ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ فرمایا پھر جب سجدہ کیا تو جعل یقول، سجدے میں کہنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع۔ تو عبداللہ بن مسعود تھک گئے۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا میں نبی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن گئے نہیں۔ تو بھائی ایک ہماری نمازیں ہیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ آئیں اور 1 گھنٹے سے پہلے آپ کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں، آپ سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آؤ نماز، کبھی چیک کریں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، پوری ٹوٹل ساری نمازیں ہو جاتی ہیں ہماری، اور بعض علاقوں میں تو تراویح بھی 20 منٹ میں ہو جاتی ہیں۔ ایک گاؤں میں دیہات میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک صاحب کی تراویح نکل گئی، 1 رکعت نکل گئی۔ جب 1 رکعت تراویح کا نکلا ہے تو انہوں نے کہا میں جلدی سے اگلی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لوں اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو جاؤں تاکہ اگلی پوری ملے۔ لیکن وہ پوری کوشش کی انہوں نے، جیسے ہی سلام پھرتے امام رکوع سے اٹھ چکا ہوتا تھا، اب پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ 4-6 رکعتوں کے بعد انہوں نے اپنی پگڑی غصے میں پھینکی، بولا جاؤ میں پڑھتا ہی نہیں، پکڑائی میں نہیں آ رہا امام،
بھاگا جا رہا ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو نمازیں ہیں نا، یہ نمازوں کے ساشے ہیں، ساشے. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم جلدی جلدی، وہ بھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے. سورت کون سی ہے؟ آل عمران، بقرہ کون پڑھے گا؟ قل واللہ پڑھ لی، انا اعطینہ پڑھ لی. اتنی سی صورتیں، اور 3 دفعہ جلدی جلدی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربنا اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم. اتنی سی نماز ہے، اتنی سی نماز، وہ بھی آج کے مسلمان سے نہیں پڑھی جا رہی. اللہ اسی کو قبول کر لے گا، اسی کو پڑھ لو. یہ نہیں پڑھی جا رہی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو نماز کی عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب. اس کے محبوب ہونے کا اندازہ اذان سے لگاؤ. کسی عبادت کے لیے اذان نہیں ہے، صرف نماز کے لیے اذان ہے، صرف نماز کے لیے. روزے کے لیے سائرن ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اطلاعات ہیں، انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر خبریں ہیں، مفتی منیب صاحب کی رپورٹیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اذان نہیں ہے. حالانکہ رمضان سال میں 1 دفعہ آتا ہے، تو 1 دفعہ اذان کوئی مشکل کام نہیں ہے. آ جاؤ روزے کی طرف، حی علی الصوم ہونا چاہیے تھا، نہیں. حج کے لیے اذان نہیں ہے، حالانکہ آسان تھی، زندگی میں 1 دفعہ ہے، سال میں 1 دفعہ ہے. زکوٰۃ کے لیے اذان نہیں ہے. نماز تو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے. اللہ نے کہا 5 دفعہ بلاؤ، 5 دفعہ بلاؤ ان کو. اور بلاؤ بھی کیسے؟ یہ نہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نہ 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 نہ. پہلے تمہید باندھو، تمہید. اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 دفعہ. اس کے کان میں یہ بات پڑھنی چاہیے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ روزہ کاروبار سے نہیں روکتا، زکوٰۃ کاروبار سے نہیں روکتی، حج نہیں روکتا، نماز کاروبار بند کروا دیتی ہے. نماز نیند کو قربان کروا دیتی ہے. نماز خواہشات کو کچل کے رکھ دیتی ہے. نماز میں پاک رہنا پڑتا ہے، بد نظری سے بچنا پڑتا ہے. جو بد نظری کرنے والا آدمی، فحش چیزیں دیکھنے والا آدمی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور بار بار آنا ہے. اتنا مشکل کام کہ اس کے مشکل ہونے کو اللہ نے خود مشکل ہونا قرار دے دیا. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑا مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے خود بتا دیا بڑا مشکل کام ہے. لیکن محبوب کتنا ہے اللہ کو. ہر دفعہ مؤذن سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار. ہم سن کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اب سنتے نہیں ہیں. لیکن اللہ اپنی پکار پہنچانے کے عادی نہیں ہوئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مؤذن صاحب تم 20 سال سے اذان دے رہے ہو الفلاحیہ مسجد میں، یہ لوگ سن کے عادی ہو گئے، اب ان کو سمجھانا چھوڑ دو. نہ نہ نہ. اللہ نے کہا سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، ان کے کان میں میری کبریائی پہنچاتے رہو. یہ تھک گئے، میں نہیں تھکا. ہم تو تھک گئے. ہم تو اب تو اذان ہوتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، روٹین کی چیز بن گئی. بھائی وقت ہو گیا تو ہونی ہے. یہ تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. ہم تو اپنے کھانے میں لگے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہیں. ہمیں کیا. ہم اگر کسی کو 1 دفعہ بات سمجھائیں، 2 دفعہ سمجھائیں، وہ سننا چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو، اس پہ محنت کرنا فضول ہے، اس کو نہیں سمجھاؤ. لیکن اللہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ چھوڑو ان الفلاحیہ والوں پہ محنت کرنا فضول ہے، ان کو دوبارہ عصر کے لیے اذان نہ دو. ٹائم سب کو پتا ہے، آنا ہوگا آ جائیں گے، نہیں آنا ہوگا نہیں آئیں گے، جائیں. عصر میں پھر اذان ہوگی، پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاہدہ یاد کرایا جائے گا کہ تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جب اللہ ہے عبادت کے لائق تو آؤ نا، عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تم نے یہ شہادت دی ہے کہ محمد اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں، ان کو سفیر مانتے ہو، تو سفیر کی بات تو خود بھیجنے والے کی بات ہوتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں پڑھی ہیں، وہ تمہیں بتا کر گئے، تو ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اتنے سارے معاہدے یاد دلائے جاتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ کاروبار اور بیوی بچے چھوٹے، سب سے بڑا کون؟ اللہ. ساری تمہید باندھنے کے بعد پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب اتنے معاہدے انسان کو یاد آ گئے اور اللہ کی کبریائی بھی یاد آ گئی، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ جانا چاہیے مجھے، لیکن دل نہیں مانتا. بہت سارے کام کو انسان صحیح تو سمجھتا ہے، مگر اس کے کرنے کا دل آمادہ نہیں ہوتا. اس شوگر کے مریض کو آپ کہیں مٹھائی نہیں کھاؤ، اسے پتہ ہے کہ صحیح حکم دیا ہے مٹھائی نہیں کھاؤ، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ کھا لو. تو اتنے سارے معاہدے اللہ نے یاد دلا دیے. اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان کروا دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں آؤ. آپ کہہ رہے ہیں اللہ آنا تو چاہیے لیکن دل نہیں چاہ رہا. اگلے جملے میں اس کا جواب دیا حی علی الفلاح.
حی علی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں. کامیابی کی طرف آنے کا کس کا دل نہیں چاہتا بھائی؟ کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہو, جلیبی بٹ رہی ہو, آپ بچے کو, ماں بچے کو بلاتی نا آجا آجا, بچہ کہتا ہے پھر اماں بیٹھ کے ہوم ورک کرائے گی, پھر ٹینشن دے گی. تو ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آجا, جلیبیاں بٹ رہی ہیں, آجا آجا, عیدی مل رہی ہے, بھاگا بھاگا جائے گا. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں نا, میری عبادت تو ہے مگر حقیقت میں عبادت نہیں ہے, بلکہ تمہاری کامیابی ہے, تمہاری فلاح, بہت بڑی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں. آؤ سجدہ کرو, دیکھو کتنا نوازوں گا میں تمہیں, بہت دوں گا بہت. چہرے پہ نور آتا ہے نمازی کے, دل میں سکون آتا ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, آخرت تو بہت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ اپنی ایک کسی صفت کی تجلی فرمائیں گے تو جتنے بھی مسلم ہیں, مسلمان ہیں, نیک لوگ ہیں, وہ بے ساختہ ہو کے سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدے میں ان کو لطف اور مزہ بہت آئے گا کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوں گے مگر کر نہیں سکیں گے. دنیا میں تو وہ سجدہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے, دنیا میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا سجدہ کرنا, لیکن پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. جنہوں نے دنیا میں کیا, اللہ فرماتے ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون, ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی, سجدہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے. اور اللہ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر تختے کی نہیں تھی, کمر جھکا سکتے تھے میرے سامنے آ کے, مگر تکبر, کاروبار, دولت, دنیا, بیوی بچے, بزنس, یہ ساری چیزیں ان کو میری یاد سے غافل کرتی تھیں. آج جب شوق میں سجدہ ہو رہا ہے, آج جب سجدے میں مزہ آ رہا ہے, ایسا مزہ کہ جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے, اس مزے سے میں تمہیں محروم کر دوں گا. یہ مزہ میں صرف اس کو دوں گا جس نے میرے سجدے کے لیے دنیا کے مزوں کو قربان کیا ہو. تو میرے بھائی, اسلام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو آج سے ہمت کر لو, عزم کر لو. اتنا بڑا دن, مبارک دن, ایک تو جمعے کا دن, پھر رمضان کا آخری روزہ, اور میرا خیال ہے کہ آج تو تقریباً سبھی کا روزہ ہوگا, شاید روزہ کھانے والا کوئی نہ ہو. بچے بھی رکھ لیتے ہیں کہ جمعہ ہے, آخری دن ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں آج تو. تو اس روزے کی برکت سے اور اس رمضان کے بہاروں کی وجہ سے اللہ سے معاہدہ کرو کہ اے اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے, نماز قضا. بولو بھائی معاہدہ کر لو, کیا جا رہا ہے؟ میں بھی کرتا ہوں, میں بھی اس کا محتاج ہوں. نماز نہیں قضا کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. تصور نہیں ہے بھائی اسلام. پہلے زمانے میں جو بے نمازی ہوتا تھا, علماء اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. یہ تو اب شروع کر دیا ہے علماء نے, کیونکہ اتنے بے نمازی ہیں کہ کس کس کو کے جنازے کا انکار کریں. تو اب شروع کر دیا ہے. عزم کرو, ہمت.